الأجل الأجل يا صاحب الزمان الأجل الأجل يا صاحب الزمان الأمان 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 پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، واہ، پھول کھلے ہیں دریا دریا پانی پر، کس نے بچھا رکھا ہے مصلی پانی پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، جھوٹ کی کالی رات میں اب بھی روشن ہے، سچائی کا ایک جزیرہ پانی پر۔ سبحان اللہ سبحان ناظرین، آپ کا میزبان مزارات دی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام عصر نو اور انتظار امام زمانہ کے ساتھ، جس کا انعقاد قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اسی موضوع پہ گفتگو کی تھی اور مختلف علماء کو ہم نے یہاں سے احمد دی۔ آج پھر ہمارے ساتھ علامہ آغا جعفر علوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ علامہ صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کی جانب سے شکریہ آپ کا، اور تسلسل کے ساتھ گفتگو جاری ہے ہماری۔ جی، اس وقت میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا قبلہ کہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی ذرا وضاحت بیان کیجیے گا، اور یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ غیبت کبریٰ میں واجبات پر ذرا روشنی ڈالیے کہ حقوق امام ہم پر کیا ہے، ہمارے تو ہیں امام پر، امام کے حقوق ہم پر کیا ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بیان۔ جی جی غیبت صغریٰ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک رہی ہے، ٹھیک ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے جد امجد کا جنازہ پڑھایا ہے، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، غیبت صغریٰ کوئی ٹائم پیریڈ کوئی طے نہیں ہے، یہ کتنے عرصے کا تھا؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلافات ہیں۔ جی، جی، تو امام علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ہم پر کیا حقوق ہیں۔ جی ہاں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے 50 حق واجبہ لکھے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے، جو ان کی رعیت پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کے شیعوں پر واجب ہیں، واجب ہے، ٹھیک جی، جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور 50 حق واجبہ کی معرفت ٹھیک اور ان کو کما حق کا ہو پورا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ لازم ہے۔ پہلا حق واجب امام علیہ السلام امام زمانہ شریف کی معرفت حاصل کرنا، وہ میں عرض کر چکا کہ معرفت کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر امام کے شیعہ پر واجب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، یہ پہلا حق واجب ہے۔ دوسرا حق واجب امام کے ظہور کی دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، اس دعا کے کرنے کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، اور وہ فوائد جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ائمہ سے روایت ہے کہ جو شخص، اور خصوصاً امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے فرزند حضرت مہدی کے ظہور کی دعا کرتے 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 مر گیا مگر اس کی زندگی میں ظہور نہ ہو سکا، ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جب اٹھے گا تو اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر کے قبرستان سے نہیں اٹھے گا بلکہ امام زمانہ کے حجرے سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا بات اور ایک روایت میں ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، کہ امام زمانہ کا جو ظہور ہے وہ جمعہ کے دن ہوگا، عاشوراء کے روز ہوگا، اور مسجد سہلہ، کوفہ میں مسجد سہلہ جو ہے جہاں پہ مقام امام زمانہ ہے، وہاں پہ امام کا تخت ہوگا۔ ایک روایت میں کہ مسجد سہلہ سے، اس تخت کے قریب سے زمین پھاڑ کے وہ امام زمانہ کا شیعہ اٹھے گا جو امام کے ظہور کی دعا کرتا رہے گا۔ اب آپ مظہر آبادی صاحب بڑے نفیس اور بہترین مولا کے منظور نظر شاعر ہیں، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ جو امام کے حجرے سے اٹھے گا کیا اس کے دامن میں کوئی گناہ ہوگا؟ واہ واہ واہ، اس کے لیے کتنی سعادت ہوگی، واہ واہ واہ، اس کے لیے کتنی عظمت ہوگی، واہ، کتنی اس کی منزلت ہوگی بے شک، کہ امام کے ظہور کی دعا کرنے والے۔ اس دعا کو اتنا عام نہ سمجھا جائے، یہ حق واجب ہے ہم پر، امام کے ظہور کی دعا کرنا، کہ امام کے حجرے سے اٹھیں گے، مسجد سہلہ سے ہم اٹھیں گے۔ دوسرا اس کا روحانی فائدہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرنے والا لشکر امام مہدی میں شامل ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ اور یہ جو دعائے ظہور امام زمانہ ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ اگر انسان سفر پہ جا رہا ہے تو ائمہ سے روایت ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے اپنے گھر کے سن میں کھڑا ہو کے یہی دعائے ظہور امام زمانہ تلاوت کرے، اور اپنا دایاں قدم سب سے پہلے اٹھائے اپنے گھر کے دروازے سے، اور جناب سیدہ پہ سلام پڑھے، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جو ایسا شخص عمل کرے گا، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اس کے پہلے قدم سے لے کے واپسی کے آخری قدم تک میں امام زمانہ اس کی حفاظت کروں گا۔ دشمنوں سے حفاظت، شر سے حفاظت، جنات سے حفاظت، حاسدین سے حفاظت، اس کی حفاظت کروں گا۔ درندوں سے حفاظت، وحشی جانوروں سے میں اس کی حفاظت کروں گا جو ظہور کی دعا کرے گا۔ ایک اور روحانی فائدہ، آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، کھانا تناول فرمانے سے پہلے آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں۔ کھانا تناول فرما لیا، پھر آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا فرمائیں، کیا ہوگا؟ اس رزق میں وسعت ہوگی، یعنی کہ کھانے سے پہلے بھی پہلے بھی کریں، بعد کھانے میں کے بھی بعد کریں۔ بھی، جی، اس رزق میں وسعت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ اور پھر یہ کس کے صدقے میں کھا رہے ہیں؟ امام زمانہ کے صدقے میں تو کھا رہے ہیں۔ امام زمانہ کی وسیلے سے ہمیں وہ رزق مل رہا ہے، تو پھر امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیوں نہ کی جائے؟ اور روایات میں ہے عاملین، جو فقہاء عاملین، انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس کھانے میں زہر بھی رکھا ہو کسی دشمن نے تو وہ زہر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اس پہ امام زمانہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کے حوالے سے اپنے بچوں کو آپ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے امام زمانہ کے سپرد کریں۔ وہ سفر میں جا رہے ہیں، وہ سکول جا رہے ہیں، وہ کالج جا رہے ہیں، وہ نوکری کے حصول کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ دعائے ظہور امام زمانہ کے روحانی فوائد بھی ہیں۔ یعنی کہ بطور وظیفہ بھی، جی، بطور وظیفہ ہے، یہ حق واجبہ ہے۔ تیسرا حق واجبہ، امام کا منتظر رہنا، امام کا انتظار کرنا، یہ ذہن میں ہو کہ امام تشریف لائیں گے۔ انسان کاروبار کر رہا ہے، اگر درزی ہے وہ اپنی شاپ پہ بیٹھ کے کپڑوں کی سلائی کر رہا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے وہ اپنی دکان پہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی افیسر ہے کسی دفتر میں بیٹھے ہے، کلرک ہے، اسکول ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، وہ کسی بھی لمحہ امام کے انتظار کی طرف توجہ کرے، امام کا منتظر ہونے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے درود پڑھ کے ثابت کرے، یا اللہم عجل لولیک الفرج پڑھ کے اظہار کرے، کرسی سے اٹھتے وقت یا کرسی پہ بیٹھتے وقت،
یا دفتر سے نکلتے وقت یا دکان کھولتے وقت یا دکان بند کرتے وقت یہ اظہار تو تھوڑا سا کرے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میں منتظر ہوں کس کا؟ امام کا۔ یہ حق واجب ہے۔ اب اس پہ کوئی ٹائم تو نہیں لگ رہا، اپنا کام بھی جاری ہے، اپنی مصروفیت بھی جاری ہے، اور امام کا تصور ہے کہ امام آئیں گے، امام نے آنا ہے، میں امام کا منتظر ہوں، اور دل میں خواہش رکھے کہ مولا تشریف لے آئیں۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جو شیعہ ہے وہ بھولے نہیں کہ میرا امام سے تعلق نہیں ہے، ایک میرا امام سے رابطہ کے نہیں لیے ہے، بھی غفلت نہیں چاہیے۔ غفلت نہیں۔ یہ امام کا منتظر رہنا، انتظار کرنا، یہ ایک قسم کا توسل ہے، توسل ہے۔ اور اس توسل سے روایات میں ہے کہ مولا خوش ہوتے ہیں جب انسان کو امام کا انتظار کرتا ہے اور امام کا منتظر ہونے سے اظہار کرتا ہے، تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور پھر ہمیں اپنی اندر یہ محسوس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم کس کی رعیت ہیں، اور ہمارا شہنشاہ کون ہے، ہمارا بادشاہ کون ہے، ہمارا آقا و مولا کون ہے۔ بے شک۔ تو یہ تیسرا حق واجبہ ہے، امام کا انتظار کرنا۔ واہ واہ۔ اور چوتھا حق واجبہ ہے امام کے نام کا خرچ کرنا۔ واہ۔ جی، امام نے خود فرمایا کہ میرے راستے پہ میرے شیعوں میں سبیل اللہ خرچ کرنا۔ واہ۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ سبیل اللہ خرچ کرنے سے 70 گنا ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مگر امام زمانہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے راستے میں میرے شیعوں پہ خرچ کرنے سے آپ کو 70 نہیں 70,000 گنا ملے گا۔ واہ واہ کرنا سبیل اللہ خرچ ہے، واہ۔ مگر ملے گا 70,000 گنا۔ کیسے خرچ کیا جائے؟ آپ بچوں کو سکول کی خرچی دیتے ہیں، ان سے کہیں بیٹا یہ امام زمانہ کا صدقہ ہے، واہ۔ اس انداز سے۔ آپ اپنے محلے میں کسی غریب کے بچے کو کتابیں لے کر دیں، سکول کا بیگ لے کر دیں، اس کی فیس دے دیں، نیت امام۔ نیت امام کے راستے پہ خرچ کریں۔ واہ واہ۔ آپ امام کے نام کی قربانی دیں۔ اچھا۔ آپ اپنے والدین کے مرحومین کی قربانی دیتے ہیں، اپنی قربانی دیتے ہیں، اپنے بچوں کی عید الاضحیٰ پہ قربانی دیتے ہیں، آپ اپنے امام کی قربانی دیں نا۔ یہ بھی واجبات میں ہے۔ جی جی، یہ حق واجبہ ہے۔ واہ۔ ارے عابدی صاحب، یہ فطرانہ جو ہے، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے یا بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ آپ اپنے امام کے نام کا فطرانہ دیں۔ تو جب آپ اپنے امام کے نام کا فطرانہ دیں گے تو امام آپ کا قرض رکھیں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ کیونکہ فطرانہ دینا ہے اس کا جو آپ کے گھر میں ہے۔ واہ۔ تو آپ ابھی نیت کریں امام کا فطرانہ دینا ہے، کسی سید کو فطرانہ دیں امام کا، امام آپ کے گھر آئیں گے۔ واہ واہ۔ تو امام کے راستے پہ خرچ کرنے سے 70,000 گنا ملتا ہے۔ امام بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب امام کی رعیت میں سے امام کے کسی شیعہ کی مدد کی جاتی ہے، ہیلپ کی جاتی ہے، وہ بیمار ہے اس کی میڈیسن کے لیے، اس کے علاج و معالجہ میں، امام کی رعیت میں سے کسی بچی کے جہیز کا اہتمام کرنا، وہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہونے دینا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ کی مزاج پرسی کے لیے چلے جاؤ، وہ بیمار ہے مزاج پرسی کے لیے چلے جاؤ، اور کوئی تحفہ اور گفٹ لے کے جاؤ میرے نام کا، بشرطے کہ شیعہ ہو۔ شیعہ ہو، امام کی رعیت میں سے ہو۔ امام کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے، اور امام کو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے، اور ایک روایت میں کہ امام خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ جب کوئی شیعہ اپنے دور کے شیعہ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو فرماتے ہیں 70,000 گنا ملتا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی سبیل اللہ خرچ کرنے پہ۔ تو کسی نے پوچھا مولا وہ سبیل اللہ ہے کیا کہ جس پہ 70,000 گنا ملتا ہے؟ تو امام نے فرمایا نحن سبیل اللہ ہے، ہم ہیں اللہ کی سبیل، ہمارے راستے پہ خرچ کرنے سے 70,000 گنا ملتا ہے۔ واہ۔ قبلہ بہت ہی اچھی تقریر آپ نے کی، اور
ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ بھی فرمایا بہت۔ ناظرین، بات چل رہی ہے واجبات کی، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ ابھی بہت ساری باتیں باقی ہیں جو ہماری عوام کو نہیں پتہ، ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ، ہمارے شیعوں کو نہیں پتہ، ہمارے علی کے چاہنے والوں کو نہیں پتہ۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو علماء دین کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی۔ الأجل يا صاحب الزمان، الأجل 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 يا صاحب الزمان، الأجل 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 يا صاحب الزمان، الأما 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 السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مظہر عابدی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے منعقد کردہ پروگرام عصر نو اور انتظار امام زمانہ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ مسلسل اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ہر پروگرام میں ہمارے کوئی نہ کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کوئی ایسی شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں جن سے ہم سوالات کرتے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ناظرین کے معلومات میں، ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اور اسی طرح اس سلسلے کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے معروف عالم دین، خطیب اہل بیت، امام جمعہ آغا جعفر علوی صاحب کو۔ ان کا ایک تعارف تو میں نے یہ کرایا ناظرین آپ سے کہ عالم دین بھی ہیں، امام جمعہ بھی ہیں، اور مجالس وغیرہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تعارف ان کا یہ بھی ہے کہ روحانی عملیات کے حوالے سے ان کا شہرہ بہت ہے، اور یقیناً پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ہمارے بہت سے ایسے مولائی، ایسے عزادار، ایسے دوست احباب ہمارے ہیں جو ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور مختلف حوالوں سے جو انسانی مسائل جو زندگی میں ہوتے ہیں، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، اور بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے، تو اس حوالے سے علامہ صاحب سے لوگ رجوع کرتے ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً جب آپ اس کی گفتگو سنیں گے، آج کا پروگرام آپ سنیں گے اور دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لہذا علامہ صاحب کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام بھی کرتے رہیں گے، سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن جن کو علامہ صاحب سے رابطے کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے ہم علامہ صاحب کا نمبر آپ کو پہلے نوٹ کرا دیں، موبائل نمبر، اور اس کو نوٹ کر لیے ناظرین، 03332141512۔ دوسرا نمبر ہے 0324، اور آگے پھر آپ دوبارہ یہی نمبر ڈائل کر سکتے ہیں 22141512۔ علامہ صاحب، اپنے پروگرام میں حسب معمول آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام ناظرین اور قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کی خدمت میں سلام اور تحفہ عالی مدد۔ علیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، شکر۔ علامہ صاحب، یہ جو ہماری گفتگو اس وقت چل رہی ہے عصر نو کے حوالے سے، تو پچھلے پروگرام میں ہم نے موضوع قائم کیا واجبات کا اور معرفت کا، تو آج ہم موضوع قائم کر رہے ہیں جہاد بالسیف اور جہاد باللسان، یعنی غیبت کبریٰ کے دور میں، امام کی غیبت کے دور میں ہمارے شیعوں پر یہ مختلف روایات میں، کیونکہ میں نے خود بھی پڑھا ہے اور ہمارے ناظرین بھی اس بات سے متفق ہوں گے یقیناً، کہ کہیں کہیں روایت ملتی ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ ہماری غیبت کبریٰ کے دور میں جہاد بالسیف تم پر ساکت ہے، تمہیں صرف جہاد باللسان کرنا ہے۔ تو آپ کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا جہاد بالسیف اور جہاد باللسان، میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ جہاد 4 قسم کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاد بالنفس، ٹھیک ہے۔ جہاد بالمال،
وہ جہاد بالنفس جو ہے وہ جہاد بالسیف میں ہی آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی جو تیاری ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم پہ حق واجبہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی امام کی ریت میں سے ہے، امام کا شیعہ ہے، اس کو چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہت رکھتا ہے اور مصائب آل محمد سماعت فرماتے ہوئے روتے ہوئے کہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے کہ کاش مولا میں کربلا میں ہوتا، تو آج کربلا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دورانیہ ہے یہ کربلا ہی ہے۔ ظاہر ہے، کلو یومن عاشورہ کلو ارضن کربلا، امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے اے ہمارے شیعہ ہر دن عاشورہ کا دن ہے اور ہر جگہ کربلا ہے۔ کربلا، تو جو شیعہ ہے وہ حالت جنگ میں ہے ٹھیک ہے، شروع سے لے کے ابھی تک، اور شیعہ حالت جنگ میں رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شیعہ کا امتحان ہے، اس میں ہمارے عقائد کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہماری استقامت کا امتحان ہے۔ ظاہر ہے، تو جہاد بالمال امام زمانہ کے راستہ پہ خرچ کرنا، وہ جیسے کہ میں عرض کر بھی چکا ہوں، غربا کی مدد، مساکین کی مدد، یتامہ کی مدد، بیوگان کی مدد، کسی کے علاج و معالجے کے حوالے سے مدد، سادات کی خدمت و تواضع۔ امام کا فرمان ہے کہ میری ریت کے لوگ میرے اہل و عیال ہیں، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرنا، تواضع کرنا، ہیلپ کرنا، خمس کی ادائیگی کرنا، امام کے نام کا خرچ کرنا، امام کے راستے پہ دینا، یہ جہاد بالمال، یہ حق واجبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہے جہاد بالقلم، قلب، قلم لکھنا، اچھا قلب، ہاں، ٹھیک ہے، قلت قلم لکھنا، امام کی فضیلتوں کے حوالے سے، امام کی عظمت کے حوالے سے، امام کے فضائل کے حوالے سے، امام کی غیبت صغریٰ کے اسباب، امام کی غیبت کبریٰ کے اسباب، ان کو تحریر میں لانا، ان کو لکھنا، امام کے جد امجد کے فضائل، امام کے جد امجد کے مسائل، ٹھیک ہے، یعنی کربلا کو تو بار بار لکھنا اور مقصد کربلا کو بار بار تحریر کرنا۔ مقصد کربلا پہ نوحہ کی شکل ہو، آپ شاعر ہیں، مولا کے منظور نظر شعر ہیں، نوحہ کی شکل میں، منقبت کی شکل میں، قصیدہ کی شکل میں، امام کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے حوالے سے لکھنا، اور دیگر ائمہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے لکھنا، اور ان کے فضائل اور ان کے مصائب کا تذکرہ کرنا، لکھنا، مقصد امامت، مقصد ولایت، مقصد شہادت، ان کو تحریر کرنا، لکھنا، پھر اس کو امام کے شیعوں تک عام کرنا، پہنچانا، یہ جہاد بالقلم ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد باللسان، بولنا، اس زبان کا استعمال کرنا، اس زبان کا استعمال اخلاقیات میں، اس زبان کا استعمال ایفاء عہد میں، سچا اور پکا وعدہ کرنا، کیونکہ امام کا جو شیعہ ہے وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، بے شک، اور اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ حالانکہ حدیث بھی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے، اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ بھی حق واجبہ ہے، اور اس زبان سے تذکرہ اہل بیت بیان کرنا، ذکر اہل بیت بیان کرنا، اس زبان سے کربلا کو بیان کرنا، کربلا کے مقصد کو بیان کرنا، اس زبان سے امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت و عظمت کو بیان کرنا، مقصد امام زمانہ بیان کرنا کہ وہ غیبت کبریٰ میں کیوں ہیں، اس مقصد کو اجاگر کرنا، اس مقصد کو بیان کرنا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی محافل کو، اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی محفل سجائے، اپنے خاندان میں، عزیز و اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں،
وہ سفر میں ہے یا گھر پہ ہے، وہ مسجد میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہیں ہم اہل بیت کا تذکرہ ضرور کریں، بے شک، ہم اہل بیت کی فضیلت کو ضرور بیان کریں۔ بے شک۔ جہاد علماء کرام، فقہاء اعظام، شعراء کرام اور منقبت خواں حضرات، ذاکرین، یہ جو بیان کرتے ہیں مجالس میں یا محافل میں یا نجی محفلوں میں، کہیں نہ کہیں امام کا ذکر، اہل بیت کا ذکر جو ہو رہا ہے، یہ جہاد باللسان ہے، اور یہ بھی حق واجبہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا بار بار تکرار کریں، اس کو بار بار ایک دوسرے سے بیان کریں، بار بار اس کا ایک دوسرے سے اظہار کریں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، امام کیسا چاہتے ہیں، امام ہم پہ کیا امید رکھتے ہیں، اس کا بار بار اظہار ہونا چاہیے۔ یہ جہاد باللسان ہے، اور جہاد بالسیف جو ہے، جسے جہاد بالنفس بھی کہتے ہیں، امام کے حکم کے بغیر ہم نکل نہیں سکتے اس حوالے سے، مگر اپنا دفاع واجب ہے۔ دفاع سے ہمیں کسی امام نے نہیں روکا، دفاع سے نہ نبی علیہ السلام نے روکا ہے، دفاع سے نہ ہی قرآن نے روکا ہے، دفاع سے نہ ہی خدا نے روکا ہے، یعنی خدا اور رسول اہل بیت نے ائمہ اپنی حفاظت کے حوالے سے اپنی دفاع سے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے۔ تو دفاع ہم اپنا کر سکتے ہیں، اور وہ اپنا دفاع کرنا واجب ہے، مگر ایک وہ جہاد جو اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ہم نے کرنا ہے، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیے، ان کے لیے جو ہم نے جہاد کرنا ہے، اس میں ہم منتظر ہیں سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے۔ جب امام ہمیں فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے۔ اچھا، یہ جو اس میں ایک اعتراض کا پہلو لوگ نکالتے ہیں کہ لفظ ساکت جو استعمال کیا گیا ہے کہ جہاد بالسیف ہماری غیبت کبریٰ میں ساکت ہے، یعنی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ آیا اس کا یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا جو ناظرین سمجھ رہے ہیں، یا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کے اذہان میں جو ابہام ہو ان حوالوں سے وہ کلیئر ہو جائے، تو اس سے بہتر آپ جیسوں سے بہتر تو کوئی شخصیت ملے گی نہیں۔ کربلا کے میدان میں جیسے اب یہ جو روزوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے حرم کی حفاظت نہیں کریں؟ حفاظت کریں، ٹھیک ہے، امام کے قول سے اختلاف تو معاذ اللہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، تو یہاں لفظ ساکت کا جملہ آیا مستند نہیں ہے، یا ہم سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے؟ سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا، دیکھیے، دفاع صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دیوار کھڑی کر لیں اور اس طرح حفاظت ہو جائے، ایک ڈھال سے دفاع ہو جائے، ایک مورچے میں بس بیٹھ جائیں، یہ دفاع تو نہیں ہے۔ دفاع کا یہ بھی معنی و مفہوم ہے کہ آئے ہوئے حملے کو روکنا ہے، تو آنے والے حملے کو جب روکنا ہے تو وہ کیسے روکنا ہے؟ ظاہر اپنی حرکات و سکنات سے روکیں گے، اپنے جذبہ جہاد سے روکیں گے۔ اگر دشمن ہمارا کوئی چیز استعمال کر رہا ہے تو ہم بھی پھر استعمال کریں گے، اگر وہ تلوار استعمال کر رہا ہے تو ہم تلوار استعمال کریں گے، اگر وہ کسی بارود کا استعمال کر رہا ہے تو ہم بارود کا استعمال کریں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا جو اس وقت بڑا ضروری ہے، اور اگر پاکستانی گورنمنٹ یہ سنیں تو اس کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے۔ ہماری افواج پاکستان کے جو اعلیٰ افسر ہیں، اعلیٰ قیادت ہے، وہ بھی اللہ کرے یہ پروگرام دیکھیں۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ پتھر جدھر سے آئے ادھر پلٹا دو، ایک۔ دوسرا میرے مولا کا فرمان ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرو، اگر تم امن چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرو۔ گزشتہ سالوں میں انڈیا نے اپنی ایٹمی طاقت کو شو کیا، اگر پاکستان شو نہ کرتا تو ہم پہ غالب آ جاتا۔ جب پاکستان نے اس طاقت کو شو کیا تو
انڈیا جو تھا اس کی فوج یا اس کی حکومت وہ خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے. توازن قائم ہو گیا کہ ہمارے پاس ہی صرف یہ ایٹمی طاقت نہیں ہے بلکہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے اور الحمدللہ اس سے بہتر ہے. ابھی قاسم سلیمانی پہ ابو المحدث پہ حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اور کس انداز سے پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کا جواب دیا گیا. تو یہ جواب بھی دفاع میں ہی آتا ہے. صحیح ہے. اور اس دفاع کا اثر دیکھیں، اس طاقت کا اثر دیکھیں کہ آج جو امریکہ ہے وہ خاموش ہو گیا اور پاکستان کو دعوت دے کر کے وزیر اعظم کو بلا کے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے پہ آمادگی وغیرہ ظاہر کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ طاقت امن کے توازن کا نام ہے. اگر تم امن چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرو. تو طاقت کا مظاہرہ تو کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو طاقت کا مظاہرہ ہے وہی دفاع ہے ہمارا. تو طاقت کا استعمال تو ہم کریں گے. دیکھیے جناب امیر مختار سقفی نے دفاع بھی کیا ہے، طاقت کا مظاہرہ بھی کیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو جہاد بالسیف کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں کہ ساکت کا کیا حکم ہے، وہ ساکت کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ ہم تلوار کو یا ہتھیار کو اپنے دشمن کے خلاف اٹھائیں نہیں. اگر کوئی ائمہ اطہار کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے. کیا جب ہمارے جلوس جلسے مجالس کو روکا جاتا ہے تو ہم گھر میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، ہم نکلتے ہیں. یہ دفاع بھی ہے اور جہاد بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد سے مراد سیاسی جہاد لیا گیا ہے، کیونکہ ہم جو دفاع کر رہے ہیں وہ اس کو جہاد میں شمار نہیں کیا جا رہا. ہم تو دفاع کر رہے ہیں. یہ دفاع کر رہے ہیں، ہے نا. اس کو جہاد میں شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ناظرین. جو سوالات ہمارے اذہان میں تھے جہاد بالسیف اور جہاد باللسان کے حوالے سے، علامہ صاحب نے اس کی بہت بہترین تفصیل آپ کو بیان فرمائی. یقیناً آپ کے ابہام کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. صاحب زمان الاجل